جمعہ کے لیے احناف کے نزدیک شہر ہونا یا شہر کے متعلقہ زمین میں ہونا، قریبی زمین میں ہونا، یہ ضروری ہے۔ اب شہر سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر پرانے دور کے اچھے خاصے شہر آج کے حساب سے دیہات گنے جائیں، اس وقت آبادی تھوڑی تھی، اب آبادی بہت زیادہ ہے۔ آج کے دور میں بھی بر صغیر کے شہروں کی آبادی وہ بہت زیادہ ہے، اور بہت سے ممالک میں بہت سے شہر ایسے ہیں جن کی آبادی ہمارے دیہات جتنی ہوگی۔ اس میں پتہ کیا چلے گا یہ شہر ہے یہ دیہات ہے؟ فقہ حنفی میں ظاہر الروایت اور اصل وہ تو یہ ہے کہ ایسا مقام جہاں کوئی قاضی موجود ہو جو حدود اسلامیہ نافذ کرتا ہو، کوئی حاکم ہو جو قانون کی عملداری وہاں رکھے، قاضی ہو، قاضی، مفتی اور حاکم۔ بعض متاخرین نے کہا جی اس سے مراد ہے منافذ کر سکے حدود و قصاص کو، یہ نہیں کہ عمل ضرور کرے۔ چلو یہ بھی ایک پہلو ہے، فلاں شرط ہے، فلاں ہے، بہت سی چیزیں۔ کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ آبادی اتنے ہزار ہو تو وہ شہر، اس سے کم ہو تو وہ شہر نہیں۔ اب فتوے جو ہیں وہ کسی نے لکھا کہ 4000 لوگ جہاں رہتے ہیں وہ شہر ہے، اور کسی کا فتویٰ پڑا 10,000 لوگ ہوں تو شہر نہیں۔ جب غور کیا تو دیکھا کہ جس نے کہا 10,000 لوگوں شہر نہیں، وہ کراچی رہتا تھا، اور جس نے کہا 4000 ہو تو شہر ہے وہ چھوٹے قصبے میں تھا۔ تو اصل ہے انسان المرء یقیس علی نفسی، اپنے ماحول پر اور اپنے پر قیاس کرتا ہے۔ اب کراچی کے لوگ مثال کے طور پر وہ تو بصیر پور کو بھی شہر نہیں مانتے، بصیر پور تو گجارہ ساہیوال یا یہ ملتان تک کو وہ کہتے ہیں نکا جی ہے کوئی شہر ہے، اور ہمارے لیے یہ جناب بہت بڑے بڑے شہر ہیں۔ تو کوئی معیار ہونا چاہیے شریعت کی طرف سے۔ کوئی ایک یہ تھا کہ جہاں بہت سے بازار ہوں، دکانیں ہوں، ضروریات زندگی سب دستیاب ہوں، وہاں لوگ مسلسل سارا سال رہ سکیں وغیرہ۔ لیکن موجودہ دور میں ضروریات زندگی تمام دستیاب ہونا یہ تو کسی وقت لاہور یا کراچی میں بھی نہیں ہوتی تمام دستیاب۔ بھائی مثال کے طور پر پٹرول ڈیزل کی بندش ہی ہو جائے، شارٹ ہو جائے، تو موجودہ دور کی ضروریات میں سے بڑی اہم ضرورت ہے اور نہیں دستیاب ہوتا۔ لہٰذا مراد یہ بنے گا کہ زیادہ ضروریات دستیاب ہو سکیں عام استعمال کی۔ متاخرین بعض علماء نے کہا وہاں ہسپتال ہو، جانوروں کا ہسپتال ہو، انسانوں کا ہسپتال ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، فلاں ہو، ڈمکاں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ بھی کوئی لازم نہیں۔ فقہ حنفی کی جو ظاہر روایت تھی ہم فتویٰ اسی پر اصل دیتے ہیں کہ جہاں متعدد محلے ہوں، کئی مسجدیں ہوں، آبادی ہو، دکانیں ہوں، اور عام ضروریات زندگی دستیاب ہوں، ایسا قاضی، مفتی اور حاکم ہو جو شریعت کے مسائل بتا سکے اور ان پر عمل کرا سکے۔ ہڈر ہمی سے نہ کرائے وہ اس کے الگ معاملہ ہے، لیکن استعداد قوت اس کے پاس ہو۔ لیکن بہت سی تعریفات کی گئی شہر کے بارے میں بسا اوقات ایک اور تعریف پر فتویٰ دیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے ما لا یسع اکبر مساجدہا اہلہ المکلفین بالجمعہ، کہ وہ قصبہ، وہ شہر، وہ قصبہ شرن شہر ہے جہاں کے رہنے والے سارے مکلف جن پر جمعہ فرض ہے وہ سارے لوگ ایک بڑی مسجد میں جمع ہوں، تو وہ سارے نہ سمجھیں مسجد تنگ پڑ جائے، علاقے کی بڑی مسجد میں وہاں کے رہنے والے تمام ایسے لوگ جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، عاقل بالغ مرد جتنے بھی اس علاقے میں رہتے ہیں اس قصبے میں، وہ سارے بڑی مسجد میں اکٹھے ہو جائیں، تو نماز کے لیے ان کو وہ جگہ تھوڑی پڑے، تنگ پڑے، تو وہاں جمعہ جائز ہے۔ یہ لوگ وہاں کے رہائشی ہوں، رہنے والے اس علاقے میں، تو جمعہ کے لیے اگر وہ سارے اکٹھے ہوں اور بڑی مسجد میں ان کی سمائی نہ ہو تو وہاں جمعہ جائز ہے۔ میں اس پر بہت مرتبہ فتویٰ دے دیا کرتا ہوں، اور یہ تعریف اس کو بہت سے علماء نے پسند کیا ہے، اور کثیر تعداد میں علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے احناف میں۔
دیکھیں مبسوط سرخسی میں انہوں نے یہ بھی تعریف ذکر کی، قال ابن شجاع کہتے ہیں احسن ما قیل فیہ، شہر کی تعریف میں سب سے اچھا جو کہا گیا ہے، ان اہلھا، بے شک اس کے رہنے والے، بحیث اس طرح ہوں اگر وہ بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں، لم یسعہم ذالک، انہیں وہ مسجد کافی نہ ہو۔ یہ مبسوط سرخسی میں موجود ہے، اور یہ مفہوم بدائع ثنائے ہدایہ شریف، محیط برہانی، الاختیار، بنایا، غرر الحکام، درر، اور تبیین الحقائق، جوہرہ نیرہ، عنایہ، بحر الرائق، وقایا، شرح وقایا، تنویر الابصار، در المختار، فتاوی الوالجیہ شامی وغیرہ میں موجود ہے۔ اتنے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، بعض نے ابن شجاع کے حوالے سے، بعض نے ابو عبداللہ عالم تھے ان کے حوالے سے اس تعریف کی کی۔ غرر الحکام میں انہوں نے الاختیار کتاب میں اور غرر میں اور در المختار میں انہوں نے یہی تعریف بیان کی۔ شہر وہ ہوتا ہے جہاں کی بڑی مسجد میں اس کے وہاں کہ تمام نمازی جمعہ پڑھنے والے وہ سما نہ سکے، پورے نہ آئیں۔ بحر الرائق میں انہوں نے لکھا علیہ فتویٰ اکثر الفقہاء، اس روایت پر اکثر فقہاء کا فتویٰ ہے۔ وقایا اور شرح وقایا میں اسی پر اعتماد کیا، وقایا میں ہے، تنویر الابصار، در المختار میں یہ ہے۔ بحر الرائق میں انہوں نے یہ بھی لکھا الوالجیہ کتاب میں هو الصحیح، یہی صحیح ہے یہ تعریف۔ علامہ شامی کہتے ہیں ظاہر و ترجیح، متن درر کے متن میں یہی بیان ہے، اور اس کا مطلب ہے انہوں نے ترجیح دی ہے اس کو۔ تو ان سب عبارات سے حاصل یہ کہ جہاں عام طور پر فتویٰ دیا کرتا ہوں ظاہر روایت پر، جس مسئلہ کو مولانا شاہ احمد رضا خاں اور جدی حضرت فقیہ اعظم علیہ الرحمہ نے ترجیح دی، لیکن بعض اوقات میں اس تعریف کو ترجیح دیتا ہوں، فتویٰ دیا کرتا ہوں جہاں اس کی ضرورت ہو۔ یہ بھی تو ایک معتمد قول ہے، بہت سے علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے۔ یہ عبد الرحمن جزائری کی کتاب ہے الفقہ علی المذاہب الاربع، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جمہور محققین احناف اس پر ہیں، جرا جمہور محقق الحنفیہ تھے ان المصر، جمہور محققین حنفیہ اس بات پر ہے کہ مصر وہ ہے، شہر وہ ہے جس کی بڑی مسجد میں اس کے نمازی، اس علاقے کے رہنے والے تمام نمازی سما نہ سکیں۔ یہ فقہ علی المذاہب الاربع پہلا جلد 345 صفحہ ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ مذہب معظم علماء المذہب، علماء مذہب فقہ حنفی کے علماء کی اکثریت کا یہی مذہب ہے، انہوں نے اس کا یہی فتویٰ دیا ہے، اسی پر اکثریت جاری ہے۔ یہ بہت سے طاقتور الفاظ ہیں، اور یہ الفقہ علی المذاہب الاربع معتبر کتاب ہے۔ اس طرح الفقہ الاسلامی زہیلی کی کتاب ہے، اس میں اگرچہ باقی فقہ بھی ذکر ہے لیکن یہ نقل میں سکہ ہے، تو وہ کہتا ہے قال الحنفیہ، حنفیوں کا موقف ما لا یسع اکبر مساجدہا، جس کی بڑی مسجد میں اس کے اہل سما نہ سکیں۔ آگے چل کر اسی کو مفتہ بھی کہہ رہے ہیں، احناف کے نزدیک فتویٰ اسی پر ہے، مفتہ بھی عند اکثر الحنفیہ، اکثر حنفیوں کے نزدیک اسی پر فتویٰ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ پہلے موقف کو ظاہر روایت کہا گیا، لیکن اس موقف پر اکثریت کا فتویٰ ہے، اکثر فقہا کا۔ میں اس پر فتویٰ کب دیتا ہوں؟ جب صورتحال ایسی پیدا ہو کہ وہاں کے لوگ جمعہ کے بہانے سے نماز کی طرف آنے والے ہیں، عالم کا واعظ سنیں گے، اور اگر جمعے کا بہانہ نہ ہو تو وہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، تو چلو نماز چھوڑنے سے یہ بہتر ہے کہ ایک مضبوط قول پر نماز ان کی درست ہو جائے جمعہ کی۔ دوسرا یہ ہے کہ زیادہ میرا یہ طریقہ ہوتا ہے جہاں بعد عقیدگی پھیلنے کا خطرہ ہو، ہمارے عوام بھولے بھالے وہ باتوں میں آ جاتے ہیں، جمعہ پڑھنا ہے جی جتنے بھی، چلو یہ نہیں پڑھا دیں وہ پڑھا دیں، ادھر جا کے پڑھ لینے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ کھوٹے اور کھرے ملے ہونے کی وجہ سے عوام کے لیے گمراہی کا اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، اس طرح کہ وہ پڑھنے جاتے ہیں جمعہ، سننے جاتے ہیں تقریر،
چل تقریر بھی سن لے سے جمعہ بھی پڑھ لے سے، لیکن ہوتا پھر یہ ہے کہ وہ ذہن کے مسموم افکار، زہریلی سوچیں وہ بھی اس کے ذہن میں جاگزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے جب اس قسم کا خطرہ ہو پھر میں اس کو ترجیح دیا کرتا ہوں کہ جمعہ کے لیے اخبار و مساجد بڑی مسجد میں سماعی نہ ہو، تو یہ قول مضبوط اور کافی ہے.